اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس مال کی واپسی کے بارے میں ہے۔ بعض مواقع پر طرفین اپنے معاملے کو توڑنے کا حق رکھتے ہیں، یعنی معاملہ ہو گیا تو بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں طرفین کو حق ہے، طرفین یعنی لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی یہ حق ہے کہ وہ معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ جیسے نمبر 1، کسی ایک خریدار یا بیچنے والے، خریدار خریدنے والا، بیچنے والا بیچنے والا، کسی ایک خریدار یا بیچنے والے نے دھوکہ کھایا ہو، وہ سمجھ رہا تھا کچھ اور، وہ ہے کچھ اور، مثلا دھوکہ ہو گیا، صحیح۔ نمبر 2، لین دین کرتے وقت یہ طے ہو گیا ہو کہ ایک معینہ مدت تک دونوں میں سے کوئی بھی معاملے کو باطل کر سکتا ہے، نہیں بولتے بھائی میں 2-3 دن دیکھوں گا، ایسے آزماؤں گا، گاڑی ہے مثلا پہ چلا کے دیکھیں گے 2 دن 3 دن، ہاں تو اگر جو ہے وہ ہمیں پسند آئی، اچھی چلی تو ہم لیں گے، اور نہیں تو بھائی یہ کہ بھائی ہم آپ کو واپس کر دیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب مجھے قبول ہے، صحیح۔ یعنی لینے والے نے شرط رکھی، بتایا کہ میں ایسے 2-3 دن ٹرائی کروں گا، اگر جو ہے یہ ایسی رہی جیسے میں چاہتا ہوں اور آپ بتا رہے ہیں ایسی ہی نکلی، ایسے ہی رہی تو میں ایسے دوں گا، ورنہ بھی میں آپ کو آپ کے حوالے، آپ کی گاڑی آپ کے حوالے کر دوں گا مثلا۔ تو اس میں اس مدت کے اندر حق ہے لینے والے کو کہ وہ واپس کر دے، صحیح، یعنی واپس کر سکتا ہے۔ تو اس مدت کے اندر واپس کیا جا سکتا ہے جو مدت طے ہوئی ہے۔ لین دین کرتے وقت یہ طے ہو گیا ہو کہ ایک معین مدت تک دونوں میں سے کوئی بھی معاملے کو باطل کر سکتا ہے۔ مثلا خریداری کے وقت یہ کہا جائے کہ اس چیز کو 3 دن تک واپس کیا جا سکتا ہے یا واپس لیا جا سکتا ہے۔ دینے والا کہے بھائی دیکھو اگر آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آئے، آپ کو پسند نہ آئے، خراب نہیں کرنا، جیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں ایسے ہی رکھنا ہے، ہاں اس میں آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ 3 دن کے بعد ہی ہمیں واپس لوٹا سکتے ہو، 3 دن تک، اس کے بعد ہم واپس نہیں لیں گے، 3 دن کے اندر آپ ہمیں لوٹا دیں واپس لے لیں گے۔ مثلا سامنے والے نے بھی کہا ٹھیک ہے صاحب میں اگر اچھا پسند نہ آیا، اچھی نہ لگی تو میں 3 دن کے اندر آپ کو اس کو واپس کر دوں گا، صحیح ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اسی مدت میں واپس کیا جا سکتا ہے۔ خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب ہو اور معاملے کے بعد اس کا پتہ چلے، عیب ہو، نقص ہو، جو چیز خریدی گئی ہے اس میں نقص ہے، کوئی عیب ہے، جیسے بہت ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے، یہ گاڑی کی مثال دی میں نے، مثلا آدمی گاڑی لے لے، پتہ چلا کہ اس میں جو ہے تو عیب تھا، اس وقت ظاہر نہیں تھا، بعد میں عیب نکلا مثلا تو اس کو واپس یعنی یہ ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے اچھی کے لیے کہا تھا، مناسب کے لیے کہا تھا، اور اس میں تو عیب ہے تو نقص ہے، صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب ہو اور معاملے کے بعد اس کا پتہ چلے، چیز خرید لی، معاملہ ہو چکا، اب بعد میں پتہ چلا کہ تو عیب ہے اس میں بھائی، تو واپس ہو سکتی ہے۔ فروخت کرنے والے نے اس کی جو خصوصیتیں بیان کی تھیں وہ اس میں نہ پائی جائیں، مثلا وہ کہے کہ اس کاپی میں 200 ورق ہیں، نہیں بعد میں پتہ چلے کہ اس میں تو 150 ہی ورق ہیں، 180 ہیں، 190 ہیں، تو 10 ورق کہاں سے آئیں گے؟ آپ 200 کہہ کے آپ نے قیمت لی ہم سے کہ 200 ورق ہیں، ورقیں ہیں، اور ورقیں ہیں اس میں جو ہے وہ ورق مثلا 180، 185 یا 190، تو 10 ورق مثلا 190 ہیں تو 10 ورقیں کم ہیں اس کے اندر، تو 10 ورقیں کیوں کم ہیں بھائی؟ ہم نے تو آپ کو پیسے 200 کے لیے ہیں، مثلا آپ نے ہم سے 200 کے پیسے لیے ہیں، صحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ فروخت کرنے والے نے
اس کی جو خصوصیتیں بیان کی تھیں، کسی بھی چیز کی جو خاصیتیں بتائی تھیں، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، وہ اس میں نہ پائی جائیں۔ مثلا وہ کہے کہ اس کاپی میں 200 ورق ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس سے کم ہے، 200 نہیں ہے، تو واپس ہو سکتی ہے۔ اگر معاملے کے بعد کمی کا پتہ چل جائے لیکن فوراً معاملے کو ختم نہ کرے تو اسے بعد میں معاملہ باطل کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ چیز لے گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں یہ کمی ہے، اس چیز میں یہ نقص ہے، آپ نے اس وقت معاملہ باطل نہیں کیا، اب 1 مہینے کے بعد آپ جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کو باطل کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ چیز لے کے آئے مارکیٹ سے، آپ کو ایک جلدی ہی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ نقص ہے، یہ جو ہمارے معاملہ طے ہوا تھا، جو صفات بتائے تھے وہ صفات نہیں ہے، تو آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اس سے بتائیے بھائی جو ہمارا طے ہوا تھا وہ تو نہیں ہے، تو آپ کو حق ہے کہ واپس کریں یا معاملے کو باطل کریں۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ پتہ چلا کہ آپ نے پتہ چل گیا تو آپ کو فوراً ہی، اور آپ اب جا رہے ہیں 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد کہ فلاں چیز ہم نے آپ سے لی تھی بھائی جیسی آپ نے بتائی تھی وہ ایسی تو نہیں ہے، اب نہیں معاملہ باطل ہوگا، اب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ معاملہ باطل کر دیں، کیونکہ آپ نے ایک عرصہ گزار دیا اس کے ساتھ جو ہے، کیوں آپ نے رکھی اپنے گھر میں اس چیز کو، آپ کو جیسے ہی پتہ چلا تھا آپ واپس کرتے فوراً۔ تو اگر معاملہ فوراً ختم نہ کرے تو اسے بعد میں معاملہ باطل کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے لین دین کے احکام، اور ہم کس صورت میں واپس کر سکتے ہیں اشیاء کو، خریدی ہوئی چیزوں کو، بیچی ہوئی چیزوں کو، کس صورت میں، کن اوقات میں، کن صورتوں میں واپس کر سکتے ہیں، مختصر طور سے کتاب کے اعتبار سے صاحب کتاب نے ہم کو بتایا ان تمام مواقعوں کو، اور ہم نے بھی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی قدر امکان کہ ان معاملات کو، ان چیزوں کو، ان احکام کو ہم سمجھ سکیں، اور باقی معلومات کے لیے بڑی کتابوں میں انشاءاللہ رجوع کریں اگر ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ۔ 39واں سبق امانت، قرض اور کرایہ داری کے بارے میں ہے۔ امانت، قرض اور کرایہ کے بارے میں ہے۔ یہ سب بھی ہمارے مبتلا میں مسائل ہیں، ان کی بھی ہمیں تقریباً روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ عام طور سے ہماری زندگی میں کبھی کوئی انسان امانت دیتا ہے، کسی کو رکھتا ہے امانت کسی کے پاس، کوئی کسی کی امانت رکھتا ہے، کوئی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے، قرض لین دین آپس میں ہوتے ہیں لوگوں کے بہت سارے، صحیح ہے، اور کرایہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کرایہ کسی بھی چیز کا ہو، بس کا ہو، گھر کا ہو، دکان کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، بہت ساری چیزیں ہم کرایہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کرایہ پہ استعمال کرتے ہیں، وہ کرایہ خریدنے کی ہمت نہیں ہوتی، ان کے پاس خریدنے کی مجال نہیں ہوتی، خریدنے کی ان کے اندر جو ہے وہ حالت نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کرایہ پہ لیتے ہیں۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا، سڑک پہ تو نہیں رہے گا، کرایہ کا مکان لے گا مثلاً جو ہے۔ کسی کو بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان کی ضرورت ہے تو دکان کرایہ پہ لے گا۔ کسی کو فیکٹری لگانی ہے، کمپنی اب نہیں چاہتا زمین خریدے پہلے یا بنائے اس کو، تو کوئی بلڈنگ کرایہ پہ لے لے گا مثلاً، یا کچھ جگہ کرایہ پہ لے گا تاکہ اس میں کام کر سکے۔ آپ یہاں سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہونا ضروری نہیں ہے تو آپ بسوں سے جاتے ہیں، دیگر دوسری گاڑیوں سے جاتے ہیں تو کرایہ پہ ہوتی ہیں، وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی۔ تو بہت سارے معاملات میں ہمارے کرایے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ اپنے آپ رکھتے ہوں، نہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے لینی دینی پڑتی ہیں، صحیح، قرض کے طور پر، یا مثلاً جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی ملکیت بنا سکیں تو کسی سے قرض کے طور پر لے لیں گے، قرض لے لیں گے، پیسوں کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ایسی امانتوں کا مسئلہ ہے، امانتیں رکھنی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، انسان کو، تو ان سب کے احکام جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کرایہ داری، اگر کوئی شخص کسی شخص سے یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز تمہیں کرائے پر دی اور وہ قبول کر لے تو یہ معاملہ صحیح ہے۔ کرایہ داری کیا ہے؟ کوئی شخص کسی شخص سے یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز تمہیں کرائے پر دی اور وہ کہے ٹھیک ہے میں نے قبول کر لی، میں کرائے پر اس کو لے لیتا ہوں، تو یہ معاملہ صحیح ہے۔ یہاں تک کہ اگر زبان سے نہ بھی کہے بلکہ صرف کرائے کی نیت سے کوئی چیز دوسرے کے حوالے کر دے اور وہ قبول کر لے، بس دل میں ارادہ ہے، مثلا گھر کی چابی اس کے سپرد کر دے تو بھی معاملہ صحیح ہے۔ یعنی گھر ہے،
اور چابی جو ہے وہ دے دی مثلا، ٹھیک ہے بھائی ہے، تو یہ معاملہ صحیح ہے، اور اس طریقے سے کرائے پر چیز دی اور دی جا سکتی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کرائے پر دی جانے والی چیزوں کے شرائط۔ اب کرائے پر چیز یہ تو طے ہو گیا کہ کرائے پر چیزیں لی بھی جا سکتی ہیں اور دی بھی جا سکتی ہیں، لیکن اب شرائط کیا ہیں چیزوں کے، کیا شرطیں ہیں؟ جس نمبر 1 یعنی کرائے پر دی جانے والی چیزوں کے شرائط، کیا شرطیں ہیں؟ جو چیز کرائے پر دی جاتی ہے اس کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جس چیز کو کرائے پر دے رہا ہے اس کی تعین کرنا ضروری ہے۔ تعین یعنی معین کرنا ضروری ہے، اس کو معین کرنا ضروری ہے۔ جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے تو اسے معین کرنا چاہیے کہ یہ چیز دے رہا ہوں میں۔ چنانچہ اگر یہ کہے کہ اس گھر کے کسی ایک کمرے کو کرائے پر دیا تو معاملہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہو کہ اس کمرے کو دیا کرائے پر، یہ نہیں کہ اس گھر کا ایک کمرہ آپ کے کرائے پر نہیں، بلکہ معین کیجئے کہ بھائی یہ کمرہ آپ کا کرائے پر ہے، آپ کو معین کرنا چاہیے۔ اب مبہم بات نہ کیجئے، کھل کے بات کیجئے، آپ کے لیے یہ کمرہ ہے، آپ کے کرائے کے لیے یہ کمرہ ہے۔ نمبر 2، کرایہ دار کرائے پر جس چیز کو لے رہا ہے باقاعدہ دیکھ لے یا اس کے سامنے اس چیز کی ایسی شناخت کرائی جائے کہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ جو انسان کرائے پر لے رہا ہے، کوئی کمرہ کرائے پر لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کی پسند کا ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو ایسا چاہیے تھا تو یہ تو ایسا ہے۔ دیکھ لے خود، جو اسے چاہیے اس کمرے میں موجود ہے فیسلٹیز یا پھر وہ موجود نہیں ہے جو اسے چاہیے۔ وہ کل کو کہے کہ مجھے تو اس کمرے میں 2 ونڈو چاہیے تھی، ایسا کمرہ چاہیے تھا، اس میں تو ایک ہے مثلا، یا مجھے تو ایک ونڈو اور کمرہ چاہیے تھا، اس میں تو 2 ہیں، مجھے تو پنکھا نہیں AC چاہیے تھی، اس میں تو AC ہے ہی نہیں، صحیح؟ تو خود دیکھ لے، یا مثلا وہ کہے کہ مجھے تو لینٹر سلیب والا مثلا جو مکان چاہیے تھا، کمرہ چاہیے تھا، یہ تو اس میں کڑیاں موجود ہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو پہلے وہ دیکھ لے، اپنا آپ دیکھ لے، اور اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو جو دینے والا ہے اس کو باقاعدہ طریقے سے پوری بتا دے، اس میں یہ چیزیں ہیں، ایسے ایسے ہیں، آپ کو اچھا لگے تو لیجئے اور اچھا نہیں لگ رہا ہے تو مت لیجئے۔ یعنی جو مالک ہے یا جو بیچ میں ہے وہ اس کو بتا دے، جو مالک ہے وہ اچھی طرح سمجھا دے لینے والے کو، اس میں اتنی مثلا یہ چیزیں ہیں، یہ فیسلٹیز ہیں، مثلا ایسے یہ بیڈ ہے، اس طرح صوفہ ہے، کرسی ہے، میز ہے، فلاں ہے، جو بھی فرش ہے، جو بھی پہلے بتا دے بھائی ایسا ایسا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رکھے، کلیئر بتائے۔ تو یہ ضرور کرایہ دار کرائے پر جس چیز کو لے رہا ہے باقاعدہ دیکھ لے یا اس کے سامنے اس چیز کی ایسی شناخت رہ جائے کہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ نمبر 3، ان چیزوں کو کرائے پر دینا صحیح نہیں ہے جن کے استعمال سے اصل چیز ہی ختم ہو جائے۔ مثلا کرائے پر آپ دے رہے ہیں تو کرائے پر دے رہے ہیں جو تو اصل چیز ہی ختم ہو جائے گی، آپ کرائے پر کیا دیں گے اسے؟ ایسی چیز نہ دو۔ مثلا کھانے پینے کی چیزیں وہ کرائے پر تھوڑے دی جائیں گی، تو خریدی جائیں گی۔ کھانے پینے کی چیزیں کرائے پر دو گے تو ختم ہو جائیں گی، کھا لیا آدمی نے، کیا رہ گیا، کیا ہے کرایہ؟ وہ تو ملکیت ہونی چاہیے، بیچنا یا خریدنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزیں یا صابن تیل وغیرہ، اب صابن ہے تو گھستا ہے باقاعدہ، وہ کیا کرائے پہ جائے، وہ کیا کرایہ؟ تو ایسی چیزیں ہوں کہ جو مثلا اس طرح کی نہ ہوں، جو استعمال میں ختم ہو جائیں، بلکہ ایسی چیزیں ہوں کہ جو استعمال کے بعد اپنی حالت پہ باقی رہے۔ گھر ہے، گاڑی ہے عام طور سے مثلا، یا اور کوئی ایسی چیزیں ہیں، جگہ ہے، کوئی زمین ہے، اس طرح کی دکان ہے، ایسی نہ ہو کہ جو ختم ہو جاتی ہوں۔ جیسے کھانا، اب کھانا رکھا ایک پلیٹ میں چاول یا روٹی، آپ نے کرائے پہ دے دو بھائی، تو کرائے پہ کیا دے دیں اسے؟ کھا کے پھر آپ کیا کر دو گے؟ کھا لیا آپ نے، پھر کیا واپس دو گے؟ کیسے واپس دو گے؟ تو یہ کرائے پر ایسی چیزیں نہیں دی جاتی، بلکہ وہ چیزیں کرائے پر دی جاتی ہیں کہ جو ختم نہ ہوں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اجارہ اور اس کے شرائط انشاءاللہ کل آئیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعجل
وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.